اللہ تعالیٰ کو، مکہ سے باہر نکال کر کے عذاب آئے گا ان کے اوپر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ متاع کے معنی آرام و راحت دینا، بہت مزے دیے ان کو ہم نے۔ وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی ہم نے دیے، یعنی دنیا کی نعمت کافر کو بھی ملی اور مشرک کو بھی ملی، سب کو ملتی رہی، یہاں تک کہ ان کی عمر لمبی ہو گئی۔ طال علیہم العمر، ان کے لیے ان کی عمریں لمبی ہو گئیں۔ جب ان کی عمریں لمبی ہو گئیں تو آگے کا مضمون کیا ہوا کہ ان میں سے کچھ نے فرما برداری کی اور کچھ نے فرما برداری نہیں کی۔ جب فرما برداری نہیں کی تو ان پر عذاب آیا۔ اس کے بعد اہل مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو دیکھو، تمہارے بڑے بڑے طاقتور اور سورما مرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کی مخالفت کر کر کے تم تھک گئے ہو، لیکن اسلام پھیل رہا ہے۔ تقریباً 200 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ جو یہ آیت کا نزول ہے یہ مکی آیت ہے، تقریباً 200 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور کافی لوگ حبشہ جا چکے تھے ہجرت کر کے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے کے لوگ بھی بیعت عقبہ کیا تھا۔ بیعت عقبہ 2 مرتبہ ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، تو بیعت عقبہ کر کے لوگ جا چکے تھے، تقریباً 72-73 لوگ ادھر ایمان لے آئے تھے، مدینہ پاک میں ایمان لا چکے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، مومن بڑھتے جا رہے ہیں، جب مسلمان بڑھتے جائیں گے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی تو تمہاری تعداد گھٹتی جائے گی، کیونکہ تمہاری تعداد میں سے ہی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس کو اللہ نے سمجھانے کے لیے یوں سمجھایا کہ تمہاری زمین گھٹ رہی ہے اور مسلمانوں کی زمین بڑھ رہی ہے۔ یہ زمین کے گھٹنے اور بڑھنے کو ایسے ہی سمجھیے آپ کہ تمہاری تعداد گھٹ رہی ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہاں پر زمین سے مراد افراد انسانی ہے، کہ اے مشرکین مکہ، تم دھیان دو کہ تمہاری زمین گھٹتی چلی جا رہی ہے، کنارے کنارے سے گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور وہ زمین مسلمانوں کی ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تمہاری تعداد گھٹ رہی ہے۔ افلا یرون، تو کیا یہ اہل مکہ اور مشرکین دیکھ نہیں رہے ہیں انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے گھٹاتے جا رہے ہیں، زمین کو ان کے کناروں سے گھٹاتے جا رہے ہیں، یعنی ان کے افراد گھٹ رہے ہیں اور مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ افہم الغالبون، تو کیا یہی لوگ جیت جائیں گے؟ غالب کے معنی جیتنے والا، تو کیا یہی لوگ جیت جائیں گے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے اور مسلمانوں کو مار دیں گے اور روئے زمین سے ختم کر دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے اور محمد رسول اللہ کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ، یہ سب جو کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اسلام زندہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اسلام بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جب بھی اسلام کی مخالفت ہوئی ہے اسلام بڑھا ہے۔ اس لیے آج ہمارے ملک میں اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، مسلمانوں کی مخالفت ہو رہی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسلام بڑھے گا، کیسے بڑھے گا؟ جو لوگ مخالفت کرنے والے ہیں مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ سن رہے ہیں کہ مخالفت ہو رہی ہے وہ پوچھیں گے کہ بھئی کیوں مخالفت ہو رہی ہے، پڑھنا چاہیے اسلام کیا ہے۔ اب وہ قرآن لے کر کے پڑھیں گے، انٹرنیٹ ہے اس میں دیکھیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ ہر زبان میں اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلا دیا ہے، آدمی گھر بیٹھا بیٹھا دیکھے گا کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ محمد رسول اللہ کیا ہے، اور یہ اسلام میں اخلاقی تعلیم کیسی دی گئی ہے، وہ ساری چیزوں کو پڑھے گا، خود ہی اس کا دماغ کھل جائے گا کہ مخالفت کرنا غلط ہے۔ کیونکہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے مرنے کے بعد اس کو مسلمان ہونا چاہیے، اور جو زندگی میں ہی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ آدمی غلط ہے، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سمجھایا اہل مکہ کو، افہم الغالبون، کیا یہی لوگ جیتنے والے ہیں، یہی غالب آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، مسلمان غالب آئیں گے، اسلام غالب آئے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے تو ستایا،
تو حضور نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے، اور مدینہ پاک میں سارے قبیلوں سے معاہدے ہوئے، اور اس کے بعد وہاں پر اسلام جڑ پکڑنے لگا، اور جڑ پکڑتے پکڑتے اسلام پھیلا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام دور دور تک پہنچا، ہمارے ہندوستان بھی پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں اسلام پھیلا ہے۔ میں دارالعلوم دیوبند میں تاریخ بھی پڑھاتا ہوں، تاریخ سلاطین ہند، ہندوستان کے بادشاہوں کی تاریخ، اسلام کیسے پہنچا ہے اور کتنے بادشاہ ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا خدمت انجام دی ہے، یہ میرا ایک موضوع ہے۔ تو میں علی بصیرت میں کہہ رہا ہوں، پڑھ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ذریعے دین کو یہاں پہنچایا ہے۔ ایک کتاب میں 22 صحابہ کرام کا نام لکھا ہوا ہے کہ 22 صحابہ کرام نے حضور کی حدیث شریف کو ہندوستان میں پھیلایا ہے۔ 22 صحابہ کرام نے، اتنا تو لکھا ہوا ہے نام، لیکن اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، لکھنے کا رواج خاص طور سے کم تھا، تو اور بھی آئے ہوں گے اور آ کر کے انہوں نے دین پھیلایا ہوگا۔ صحابہ کرام آئے اور تجارت شروع کی انہوں نے، اور تجارت تو کھانے کے لیے پینے کے لیے شروع کی، اصل مقصد دین کا پھیلانا تھا۔ جیسے نماز کا وقت ہوتا وہ ایک دم سے چھوڑ دیتے تھے اپنی دکان کو اور جا کر کے نماز پڑھتے تھے، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین۔ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ انہی کی دکان سے سودا لینا ہے، وہ کھڑے رہتے تھے کہ یہ نماز پڑھ لیں گے تب ان سے لینا ہے، کیونکہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور یہ بندہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور یہ بندہ بہت زیادہ منافع لے کر کے ہمیں گھاٹے میں نہیں ڈالتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی تجارت دوسروں کی تجارت سے زیادہ چلتی تھی، اور وہ تجارت کم کرتے تھے، اسلام کو زیادہ پھیلاتے تھے اپنے عمل سے۔ لیکن افسوسناک بات ہے بھائیوں کہ آج مسلمان کو دیکھ کر کے کوئی اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان بڑے خراب ہو گئے ہیں، اپنے عمل کو انہوں نے خراب کر لیا ہے۔ آج اسلام کو سمجھنے کے لیے لائبریری جانا پڑتا ہے اور کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، موبائلوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہیں۔ ہم مسلمانوں نے اپنے احوال خراب کر لیے ہیں، اس لیے ہمیں دیکھ کر کے یہود بھی شرماتے ہیں، ایسے ہم مسلمان ہیں۔ غیر مسلم بھی شرماتے ہیں ہمارے احوال کو دیکھ کر کے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے بچوں کے احوال کیسے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارے نوجوانوں کے احوال کیسے ہیں، نشے لے رہے ہیں۔ ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہوا کہ پرنامبٹ میں بھی اسکولوں میں بعض بچے نادانی میں نشے کی چیز لے جا کر کے اور بچوں کو بانٹ رہے ہیں۔ وہ بچے لے کر کے منہ میں رکھتے ہیں اور نشے میں آ جاتے ہیں، پھر ان کو نشے کی لت لگ جاتی ہے اور ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور ان کا علم بھی خراب ہو رہا ہے۔ یہ پریشانی آپ کے پرنامبٹ میں آ گئی ہے۔ اسکول کے ایک وفد آیا تھا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اس پر بیان کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ لوگ اپنے بچوں کے سلسلے میں بیدار رہیں، اور اسکول والے بھی بیدار رہیں کہ کون پہنچا رہا ہے، کون لے کر کے آ رہا ہے، اس بچے کی شناخت کریں اور اس کے بعد اس کو اسکول سے نشے کو ختم کریں اور نشے کو ختم کرانے کی تدبیریں کریں۔ جب ہر آدمی سوچے گا تو پھر معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہماری ہے۔ فرمایا افہم الغالبون، کیا وہی لوگ جیتنے والے ہیں؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کھلے طور پر کہیے کہ دیکھو بھائی، ہم تو تمہیں جو عذاب الہی سے ڈرا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب آ سکتا ہے اگر تم مشرک رہے، تو اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بتایا ہے وحی کے ذریعے سے، اس لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، کہیے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تمہیں بس ڈرا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے، جو وحی اللہ دیتے ہیں اسی وحی کے ذریعے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ نافرمانی کی سزا ہونے والی ہے، نافرمانی کی سزا سے ڈرا رہا ہوں میں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہرے ہیں، بہرے سنتے نہیں، یہ بہرے ہیں، مشرکین بہرے ہیں، ساری بات سنتے ہیں، اسلام کی بات نہیں سنتے ہیں۔ یعنی ایسا سننا جس سننے میں قبولیت ہو، ان کا دل مان لے،
کان تو ہے، ہر بات سن رہے ہیں، لیکن اس کو دل کے اندر بسا نہیں رہے، دل کے کان سے نہیں سن رہے ہیں وہ۔ آنکھ ہے لیکن اندر کی آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں مگر مان نہیں رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، بہرا پکار کو سنتا نہیں، بہرا آدمی چلاتے رہو وہ سنتا نہیں، بہرا آدمی بلانے کو سنتا نہیں، پکار کو سنتا نہیں۔ اِذَا مَا يُنذَرُونَ، جب یہ ڈرائے جاتے ہیں، یعنی یہ مشرکین سننے والے نہیں ہیں، یہ تو بہرے ہیں۔ اور کیسے بہرے ہیں کہ اگر بہرے کو بھی اگر خوب چیخ کر کے بولا جائے تو آواز جاتی ہے اس کے کان میں، جب آواز جائے گی کان میں تو وقت ختم ہو گیا ہوگا۔ یعنی اللہ کا عذاب اگر اچانک آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا تو جب عذاب آ جائے گا تو کہے اے اللہ بچا لیجئے عذاب سے، ہم ظلم کرنے والے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، جیسے فرعون نے توبہ کیا تھا۔ فرعون نے کب توبہ کی تھی؟ جب پانی میں غرق ہو گیا تب کہہ رہا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آن اب ایمان لا رہا ہے، اب ایمان لا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، کیچڑ لے کر کے اس کے منہ میں ٹھونس دیا کہ اب ایمان لا رہا ہے۔ ایمان لانے کا ٹائم تھا تو کہتا تھا تو انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، اللہ بنا ہوا تھا تو زمین میں، اور جب یہاں پہ پھنس گیا، عذاب آ گیا تمہارے اوپر، تو اب کہہ رہا ہے کہ ایمان لا رہا ہوں، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور بقسم اگر انہیں پہنچے آپ کے پروردگار کے عذاب کا ایک حصہ، تھوڑا سا حصہ پہنچے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ضرور وہ کہیں گے، یقیناً ضرور وہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، ہم تو ظلم کرنے والے تھے، ہم ظلم کرنے والے تھے اس لیے ہمارے اوپر عذاب آ گیا، اور ہم بڑے بدمعاش تھے، بڑے خراب تھے اس لیے عذاب آ گیا۔ لیکن اب کرت کا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کبیر داس کہتے ہیں کہ اب تو ٹائم ختم ہو گیا، اب ماننے کا وقت ختم ہو گیا ہے، چڑیا پورے کھیت کو چگ کے چلی گئی ہے، اب اس کھیت میں کوئی غلہ نہیں اگے گا، ختم ہو گیا ٹائم۔ اب تم جب مرنے کے وقت میں جب تم نے عذاب کو دیکھ لیا، اب ایمان لا رہے ہو، تمہارے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے تمہارے ایمان لانے کا۔ یا ویلنا انا کننا ظالمین کہنے کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اس کائنات میں اپنی نعمت کو پھیلائے ہوئے ہیں، اور وہ نعمت اللہ کی مومن اور کافر سب کو ملی ہوئی ہے، بس فرق یہ ہے کہ مومن شکریہ ادا کرتا ہے اور کافر اور مشرک اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے اور وہ ایمان نہیں لا رہا ہے۔ ان کو بھی ایمان کی دعوت دینی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔